باواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام باواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو اس ناقابل برداشت زمانے میں ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں کم سے کم ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک، بانی مجلس غلام شبیر و اہلیہ پردیس میں بیمار ہیں، مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، آپ لوگ ابھی بھی تعداد میں کم نہیں ہیں، آخری 2-3 دعائیں ہیں، اگر محسوس نہ کریں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، وہ تمام لوگ جن کی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اشک بہتے ہیں، انہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے عبادت سمجھ کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اللہم صلی اللہ۔ چھٹے، تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے، تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ سینوں کے دریچوں کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے سامنے؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکے سامنے؟ برادران کا حکم اور جناب کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اب جو پہلے حکم ہے پہلے وہ پورا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جہاں آپ کا ماحول چلتا گیا پھر اپنی مرضی سے آپ کو سلام کرتے رہیں گے۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی میرے محترم۔ زمانے والے شہر میں کھڑا ہوں، کوئی پنڈ دیہات کا تو ماحول نہیں ہے، میرے خیال سے مصرعے کا پیرایا بہت بڑا ہے، میں بارے دیگر تلاوت کرتا ہوں تاکہ ہر بندہ میرے ساتھ شامل سفر ہو اور منزل پہ ہم اکٹھے پہنچیں۔ مصرعہ عرض کیا ہے کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ آپ کو مصرعے کا مقدمہ سناتے ہیں، پھر بات شروع کرتے ہیں۔
سامعین گرامی، کچھ عرصہ پہلے ایک ایسی جگہ جس سے کم از کم اردو پڑھنے والوں کو عقیدت رہتی ہے، جسے لکھنؤ کہا جاتا ہے، جس کے دنیا میں 3 ہی نام میرے خیال سے مشہور ہیں: گہوارہ ادب، نوابوں کی دھرتی، اور لکھنؤ کا تیسرا نام ہے شہر عزا، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا شہر۔ لکھنؤ میں سامعین گرامی ایک مشاعرہ ہوا، دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ 3 راتوں تک چلتا رہا۔ ایک طری محفل ہوئی، اس میں 200 سے زائد شعراء نے حصہ لیا۔ اب جب بھی کہیں کوئی طرئی محفل ہوتی ہے تو اس میں انتظامیہ یا ججز ایک طرح مصرع کہتے ہیں، اس طرح مصرع کے اوپر پھر تمام شعراء کو شعر کہنا ہوتا ہے اور وہ کلام آ کر مشاعرے میں پڑھنا ہوتا ہے۔ مشاعرے کے آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ صاحب مشاعرہ کون رہا۔ اب 200 سے زائد شعراء کو کلام کہنے کے لیے لکھنؤ کے لوگوں نے جو طرح مصرع دیا تھا وہ طرح مصرع ہی یہی تھا: زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ میرے بھائی شرما کے نہیں بیٹھیے گا میرے سامنے، یہ 2023 ہے، کانفیڈنس رکھنا ہے اپنے اندر۔ سوشل میڈیا نے ویسے بھی لوگوں کے اس موبائل نے حوصلے بڑھا دیے ہیں۔ جو بیچارہ 4 بندوں میں بیٹھ کے بھی نہیں بول سکتا تھا وہ فیس بک پہ اپنی مرضی سے کسی کو گالی دے سکتا ہے۔ اس زمانے میں شرما کے بیٹھو گے تو پھر کیا فائدہ؟ اب ویسے بھی ذکر علی کر رہا ہوں۔ عارف مخفی صاحب، مجھے آپ نے جو کچھ کہہ دیا میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں، لیکن اب مدد کیجئے گا میری، میں چل اس طرف رہا ہوں۔ اب سامعین گرامی ہوتا یوں ہے، اور ایک میں مزیدار بات آپ کو بتاؤں، یہ بہت حسین ماحول ہے۔ میں غالباً 2014 میں نے پہلی مجلس گجرات میں پڑھی تھی، 15 میں، اور 2023 آ گیا۔ 8 سالوں میں نے اتنا حسین بارگاہ نہیں دیکھا، مولا کی قسم ہے۔ یہ بارگاہ ساری وہی لک دے رہا ہے۔ ایک جگہ ہے مسجد الخمیس بحرین میں، مسجد العمار جہاں ہم نے مجلس پڑھی تھی، ساری اس امام بارگاہ کا نقشہ بالکل وہیں جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسے بارگاہ کم ہے، عربی لوگوں میں یا ایرانیوں میں اتنی سجاوٹ کی جاتی ہے۔ امام بارگاہ کی میرے مالک انتظامیہ کو، یہ سارا کرنے والوں کو مزید توفیقات خیر سے نوازیں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ سر جی مشاعرہ شروع ہو گیا اور کلام پڑھے جانے لگے۔ طرح مصرع تھا: زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ مشاعرے کے بعد فیصلہ کرنا تھا کہ مشاعرہ کس کے نام ہوا۔ یہاں پر 6 مہینے گزر گئے، علی پھر فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ سب سے بڑا شاعر کون تھا۔ 6 مہینے کے بعد ججز نے 200 سے زائد شعراء کے 750 شعر نکالے اور 750 شعر نکال کے کہا کہ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ بڑا شاعر کون تھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان 750 شعروں میں ایک شعر بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے شعر سے چھوٹا ہو۔ اب اگر آپ ناراض نہ ہوں یا حبس کے ہاتھوں گھبرائیں نہیں تو میں آپ کو ان 750 شعروں میں سے 3 شعر سنانا چاہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جدھر جدھر آپ چلتے جائیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آپ کے آگے آگے نہیں چلنا، بس جو آپ کا ماحول۔ طرح مصرع کیا تھا؟ اب مصرع بھی لکھنؤ کا ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ ہم بیچارے تو پنجاب والی اردو بولتے ہیں۔ میں لکھنؤ کے دوستوں سے خدا کی قسم بات کروں تو ڈر ڈر کے اور پتہ نہیں 10 سیکنڈ ٹھہر کے جواب دینا پڑتا ہے کہ کہیں زبان میں سے غلطی نہ نکال دیں، اور نکال دیتے ہیں۔ طرح مصرع: زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ مشاعرے کی پہلی رنگوں بھری شام تھی، پہلا شاعر تھا، اس نے پہلی لائن پڑھ کے خدا کی قسم سما باندھ دیا۔ میں دیکھتا ہوں شہر گجرات کیا فیصلہ کرتا ہے۔ طرح مصرع تھا: زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے۔ اس نے آتے ساتھ ابتدائی یہاں سے کی، مصرع نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں، جو پچھلی صف میں ہیں میرے محترم، نماز بولی، مخفی صاحب تبرک بھی چل جائے گا، مسئلہ نہیں ہے، تبرک ٹھیک رہے گا۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو، چلا یہ فارسی کی مثال ہے: غلط العوام صحیح اصل۔ جو عوام کا غلط ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر ایک لفظ کچھ اور ہے، عوام کچھ اور کہنا شروع کر دے تو پھر وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں غلط العوام صحیح اصل ہے، کیونکہ عوام کی حد سے چڑھ گیا نا۔ اس نے شیخ ابراہیم ذوق نے ایسے تو نہیں کہا تھا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو،
بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ لفظ زبان بھی ہے، لفظ زبان بھی ہے، لفظ جہنم بھی ہے، لفظ جہنم بھی ہے، لفظ تلاتم بھی ہے، لفظ تلاتم بھی ہے، لفظ وضو بھی ہے، لفظ وضو بھی ہے، اب لفظ میسم بھی ہے، لفظ میسم بھی ہے۔ معذرت کے ساتھ غلط العوام صحیح ہوتا ہے، زیر زبر کا فرق چل جاتا ہے، بس غلط العوام اتنا نہ ہو جائے کہ لفظ کی حیت اصل خراب ہو جائے۔ اس وقت میرا یہ عنوان نہیں ہے، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے خیال ہے کہ وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، میں مطلب آپ کے سامنے رکھ کے آپ کا ماحول دیکھتا ہوں اور بات آگے چلاتے ہیں۔ ترا مصرت تھکیے گا نہیں، مہربانی کرے آئے۔ اب یہ ویسے بھی ایک فیملی ماحول ہے تو اس لیے یہ بات کر دی، ورنہ یہ بات محفل کی ہے، ممبر کی شاید نہیں ہے۔ ترا مصرت تھا زمانے والے، علی کی مثال کیا دیں گے؟ اب پہلے شاعر نے ابتدائی یہاں سے کی، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ مخفی صاحب ممبر پہ اتنی باتیں نہ کرتے، میں یہ بات نہ کرتا، خدا کا واسطہ اپنے مجمع سے کہ قیمت دیں تاکہ میں بات شروع کروں۔ سوال اس کا جواب لیجئے، علی بات سے بات شروع ہے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں، میرے مولا ان آوازوں پہ رحم فرمائیں۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ میری آواز آتی رہی ہے، گھبرائیے گا نہیں۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی۔ میرے سامعین، میرے محترم، نماز بولی تبرک میں داد نہیں مانگ رہا، میں صرف اتنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے مطمئن ہو کے دیکھیے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی۔ بڑا بسا اوقات شعر ایک لائن نہیں ہوتی علی بھائی، با خدا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصرع اپنے اندر پوری فیل رکھتا ہے، ایک پورا زون ہوتا ہے، خدا کی قسم، اور سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ میرے خیال سے جو کربلا کا زوار ہے اس کے لیے مصرع آب حیات ہے، جو کربلا نہیں گیا وہ کربلا کی زواری مانگے اس شعر پہ۔ میں کہتا ہوں خلوص دل سے مانگے، وہ عطا نہ کریں تو ان کی کریمی کی توہین ہے، لیکن مانگنا دل سے ہے۔ اللہ کرے اس بارگاہ میں دعا رد ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ مصرع ویسے سمجھنا جیسے حقدار ہے۔ نماز مطلب مکمل کیا، دوسری شام دوسرے شاعر کا اگلا شعر سنا رہا ہوں۔ نماز بولی، شعراء کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ یہ شعروں پہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کسی کا ہے، کچھ کہتے ہیں کسی کا ہے، اس لیے میں لفظ شاعر کہہ رہا ہوں ورنہ نام مجھے سب کے آتے ہیں۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ جاگنا۔ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، تو ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ اس کی ایکو بند کریں ساؤنڈ والے بھائی، ایکو بند کرو۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں۔ اب پتہ نہیں یہ ساؤنڈ میرا شعر ضائع کر گیا یا آپ لوگ گھبرا گئے، میں اگلا شعر آپ کو سنا دوں۔ وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی، تسی جتنا ریلیکس ہو کے سنتے پہ اتنا ریلیکس ہو کہ میں تم شعر دیندہ پہ کہ جس کے سامنے آدم۔ اب آپ خود دیکھیں شعر کیا ہوتا ہے، آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ حضور شعر ہے پدر کی، لفظ پدر بھی ہے، لفظ پدر بھی ہے، لفظ سمت بھی ہے، لفظ سمت بھی ہے، کچھ بھی چل جائے گا، غلط العوام صحیح ہوتا ہے۔ لفظ ہے پدر کی، کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے۔ جاگیے، آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ سر بہت شکریہ، سر بہت شکریہ۔ پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین، میرے بھائی اس کی کو بند کر دیں پلیز۔ حسین تحفے، مجھے فاصلہ رکھ کے پڑھنا پڑ رہا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ اب ایسا مصرے نہ اٹھاتے، ایسے اسے نہ کیچ کرتے تو خدا نہ پڑتا۔ یہ جو آپ سامنے بیٹھے ہیں، خدا کا واسطہ میرا اعتماد نہ توڑیے گا۔ تجسس اعجازی کا شعر پڑھ رہا ہوں، لکھنؤ کے سب سے بزرگ ترین شاعر، سب سے بزرگ ترین،
میں نے باخدا بڑے بڑے شعراء کو پڑھا ہے. تقریباً دنیا امیر و غالب پہ مر رہی ہے. وہ بادشاہ امیر خسرو جس کا ایک مصرع ہندی میں ہوتا تھا, ایک فارسی میں اور ایک اردو میں جا کے ہوتا تھا. میں وہاں تک کے لیکچرز لے کے آپ کے سامنے باخدا ممبر پہ, یہ نہیں کہ مجھے داد چاہیے. سامعین گرامی, میں نے اس سے زیادہ اختصار شاعری میں کم دیکھا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنی جلدی کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے, آدم بھی سر جھکا دیں گے, حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. لکھنؤ کے بزرگ ترین شاعر کہتے ہیں بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. پیچھے والے نہیں بولے لیکن کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ہر کوئی اس مصرے کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا, لیکن سوال میرے سے کر سکتے ہیں کیسے. اب میں جواب دے رہا ہوں میرے محترم. بپا کریں گے قیامت, علی بھائی مصرع سننا ہے. بپا کریں گے قیامت. ارے نہیں پتا یار گجرات میں کیسے شاعری سنی جاتی ہے, ہمیں ایسا ہی پڑھنا آتا ہے, ہم کیا کریں. کوئی تو ایک خریدار ہو جو مصرع ویسے سمجھے جیسے مصرع ڈیزرونگ ہے. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے, آدم بھی سر جھکا دیں گے, حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. لکھنؤ کے بزرگ ترین شاعر کہتے ہیں بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ مل کے بولو نعرہ حیدری. بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے. اس کلام میں سے بھی یہ شعر ایسا ہے جو زندگی میں تیسری بار پڑھ رہا ہوں, ورنہ نہیں پڑھا. تیسری بار, اپنی مرضی سے تیسری بار پڑھ رہا ہوں. کلام ڈھیر بار پڑھا ہے, یہ شعر تیسری بار پڑھ رہا ہوں اور نہیں پڑھنا. اتفاقاً 3 شعبان چکری اس سال سے پچھلے سال فرحان علی وارث صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور باخدا ممبر چھوڑ کے کہنے حکم کر دیا کہ عسکری وہ شعر پڑھو. زندگی میں پہلی بار وہاں پڑھا تھا, اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. ایک بار محرم میں پڑھا, یہ ایک بار تونسا میں پڑھا, کیونکہ وہاں پہ ٹپیکل سرائکی مجمع میں اردو پہ لوگوں کا لیول اتنا اوپر چلا گیا تھا کہ وہاں یہ شعر نہ پڑھتا تو شاید عوام سے زیادتی تھی. اب یہاں کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا, مولا کا واسطہ. مصرع قبول کیجئے گا, بڑا لاڈلا مصرع ہے. عارف مکی تو سب سر اٹھائیے. کیا دیں گے؟ زندگی میں آپ کے چہرے دیکھوں گا شعر پڑھ کے, داد نہیں دیجئے گا, مسکرا دیجئے گا. زندگی بڑھا دیں گے, آدم بھی سر جھکا دیں گے, حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. وہ رن میں جائیں گے, 5 کافی ہو گئے. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. سامعین گرامی, شیعہ سنی سادات غیر سادات, شعر ہے شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی, حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو سر اٹھائے. ابھی, ارے کیا کہنے, مل کے بولو نعرہ حیدری. حضور مصر ہے شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے ابھی, حسین جون کو یوسف. لیجئے شعر قبول کیجئے اور جہاں یاد آئے وہاں حقیر کے حق میں دعا فرمائیے گا. خدا کی قسم نہیں داد والا کوئی لالچ یا کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. مجلس ہی پڑھنی ہے, عوام سنے گی تو بھی, نہیں سنے گی تو بھی, پیشانی یہیں ٹیکنی ہے. ممبر پہ 50 بار بھی شکر ادا کروں کہ خدا کی قسم گھر میں ایک عزائی ماحول ملا یا ماں باپ نے ایک حسینی تربیت کی تو اس پہ کبھی بھی میں حق ادا نہیں کر سکتا. اس نے کہا تھا تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری رہ گزر پہ جبیں سہی, ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سے. کام خدا کی قسم علی بھائی زندگی گزر گئی چھوٹا, مجھے خدا کی قسم مان ہے, میں کیمرے میں کہہ رہا ہوں. میرا گھر ہے گجرات میں, با خدا میرا نہیں ہے اتنا تعلق ہے ہی نہیں ذاکری میں, نہ ذاکرین سے نہ بانیان سے. گھر ہے اپنا. اگر اتنی مزیدار بات اس سے پہلے مجھ سے سنی ہو, میرے بڑے ہیں آپ, سنی ہو مجھے بتانا ہے. اگر پہلی بار سنے تو اپنے مجمع سے مجھے قیمت لے کے دینی ہے, یہ آپ کا شہر ہے. یہ میرا وعدہ ہو گیا عالمین کے درمیان کہ میں بات بڑی کر رہا ہوں. اور یہ ماحول جو اب بن رہا ہے شاید اب ہی بنے اگر میں سمجھا سکا. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے,
آدم بھی سر جھکا دیں گے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ ارے کچھ ہے یار، کوئی بندہ مجھے رد پیش کرے کہ یار لٹریچر کے حوالے سے شعر ہی پورا نہیں اترتا، زندگی بھر میں گجرات میں نہیں آؤں گا، ورنہ چہرہ اپنی آنکھوں میں نقش کر لوں گا اور اسے بروز حشر بھی امام کی بارگاہ میں پیش کروں گا، سرکار کی مسکرایا تک نہیں تھا، اس نے میرا حق رکھ لیا۔ کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے، آدم بھی سر جھکا دیں گے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے، حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، در بطول کے دشمن، ارے در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے۔ ارے در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ مصرع عرض کیا تھا کہ ایک کلام اور سنیے بس، پھر اس کے بعد میں مصائب پہ آ رہا ہوں۔ آج آپ کو شعر ہی سناتے ہیں، اور مخفی صاحب نے بات ہی ایسی کر دی، اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں شعر کہنا مجھے نہیں آتا، لکیریں میں کبھی کبھی کھینچتا رہتا ہوں، باخدا ممبر پہ کبھی حوصلہ نہیں کیا کہ اپنا پڑھ سکوں، یا یہ مقام اتنا بڑا ہے، ورنہ کبھی نہ کبھی۔ تقریباً پچھلے سال ایک شعر کہا تھا، مشکل سے ہاتھ آتے ہیں یہ حضرت قلم، اور واسطہ بھی لیتے ہیں پھر باب علم کا۔ اپنے شعور کا تعارف ضرور کرواتا ہے۔ چلیں پھر کوشش کرتے ہیں اپنے شعور کا آپ کو تعارف کروائیں۔ مصرع پڑھوں، خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ، ادھر نہ ویکھو سرکار، ادھر کی ہے وہ تو ڈبا ہی سدھا ہو رہا، مینو ویکھو میں زور لا رہا۔ احمد فراز کی ایک زمین تھی، آپ رکھتے نہیں اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ، کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ، کوئی نہیں خیر، جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ۔ اور بہت بڑے شاعر تھے احمد فراز، خدا کی قسم۔ احمد فراز آپ کو واحد شاعر ملیں گے جن کے ہاں اساتید کا لہجہ بھی ہے اور ماڈرن اردو کا لہجہ بھی ہے۔ بڑی کمال احمد فراز کی زمین تھی، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ۔ اس زمین کے اوپر علی عباس عسکری نے لکھنے کی کوشش کی ہے اس دروازے کی شان۔ مصرع پڑھوں، خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ، ہم تو بس زیر علم جا کے جلاتے ہیں چراغ۔ ادب پڑھنے والے لوگوں کے سر پہ قرآن، یا علی بڑی مہربانی جیسوی نعرہ لایا ہے، ادب پڑھنے والے لوگوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا، یہ چراغ بڑی پر اسرار چیز ہے، اسے دیکھتے دیکھتے خدا گواہ رات کٹ جائے، وہ خدا کی ایکسائٹمنٹ اس کی ختم نہیں ہوتی، اس کی وہ پر اسرار ازم ختم نہیں ہوتا۔ اب ایک لہجہ آپ نے خود کہا ہے کہ ہر کوئی اپنے شعور کا تعارف کرواتا ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال سے حبیب رضا حیدری صاحب کو یہ جملہ آپ نے دیا ہوگا۔ اب جملہ سنیے مجھ سے، خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ شب عاشور لکھنے کی کوشش کی ہے باخدا، اور اگر یہ زاویہ اس سے پہلے سنا ہو ابھی کہنا ہے ممبر چھوڑ دیں۔ مصرع میرے قد سے بڑا ہے، میں حقدار ہی نہیں، لیکن ان کے خزانے میں کمی کوئی نہیں تھی، انہوں نے میرے دامن میں ڈال دیا، اب قبول کرنا ہے، اب اگر ہو گیا تو ہاں نہ میں جواب دینا، اور دیکھیے کیسی قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ علی بھائی لکھنے کی کوشش کی ہے، خود تمنا میری غازی کو بتاتے ہیں چراغ، ہم تو بس زیر علم جا کے جلاتے ہیں چراغ۔ شب عاشور کیا ہوا؟ جلاتے ہیں چراغ۔ تو ممبر پہ سوال کر رہا ہوں، سورجوں سے بھی کہیں آنکھ ملاتے ہیں چراغ؟ سورجوں سے نہیں نا، سورجوں سے بھی کہیں آنکھ ملاتے ہیں چراغ، اس لیے شاہ 72 میں بجھاتے ہیں چراغ۔
بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، سورجوں سے بھی کہیں آنکھ ملاتے ہیں چراغ، اس لیے شاہ 72 میں بجھاتے ہیں، اس لیے شاہ 72 میں بجھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دیے روشن کیے جاتے ہیں عقیدت میں۔ اب عسکری شعر پڑھ رہا ہے، 21 شعر ہیں اس کلام کے، میں آپ کو فکس 3 سنا رہا ہوں۔ سورجوں سے بھی کہیں آنکھ میں لاتے ہیں چراغ، خدا کی قسم میں وار کے پھینک دوں، میرے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ ہو تو میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 2 مصرے رکھ دیے جائیں نا، میری بخشش کے لیے بروز حشر یہ کافی ہیں۔ پتہ نہیں آپ انہیں کیسے قبول کرتے ہیں۔ اس لیے شاہ 72 میں بجھاتے ہیں چراغ۔ علی بھائی مصرع پڑھ رہا ہوں، عسکری روضہ ہمشیرہ حسنین ہے یہ، عسکری روضہ ہمشیرہ حسنین ہے یہ، اس جگہ حضرت عباس جلاتے ہیں چراغ۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت شکریہ۔ اور سامعین گرامی، میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں تو یہ شاعری کوئی ہم بچوں کا کھیل بھی نہیں ہے۔ بیچاری اردو زبان اب تو مفلوج ہو گئی۔ ہم لوگوں نے جو زبان کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے، باخدا۔ خیر عنوان یہ لمبا ہے۔ میرے جس معصوم نے گھر مجلس کروائی ہے، میرے معصوم نے مجلس میں ایز اے ذاکر شاعر کو پڑھوایا۔ آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ، یہ اتنی مخصوص ہی، فرزدق ہو گئے، دیبل ہو گئے، بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں خدا کی قسم۔ میری مخدومہ جب مدینے واپس آئیں، سب سے پہلے وزیر سے کہا بھی تیرا باپ ہمارے نوحے کہتا تھا، تم بھی ہماری شان میں نوحے کی صورت میں مدینے والوں کو بتا کہ ہم واپس آ گئے۔ اور ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز پہ معصوم کی نظر کتنی ہے۔ جناب انیس جیسا نام شاعری میں گزرا ہے، جناب دبیر جیسا نام گزرا ہے، میر تقی میر جیسی شخصیت نے مرثیے لکھے ہیں، خدا گواہ۔ آگے یہ پڑھ، بلکہ میں بات اس سے ذرا آگے آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں اس کے بعد میں مصائب پڑھوں گا۔ اہل سنت بھائیوں میں بہت بڑا نام ہے سرمد، پوچھئے گا، بہت بڑا نام ہے سرمد۔ ان کا آپ کو میں 2 مصرے سناتا ہوں، اور میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں یہ اعتراض مجھ پہ نہیں لگے گا، یہ اعتراض ان پہ لگے گا جنہوں نے لکھے ہیں، اگر بنا تو۔ لیکن پہلے بات مکمل سنیے گا۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ اہل سنت برادران عشق علی میں اتنا آگے چلے گئے کہ وہاں تک شیعہ بھی نہیں جا سکے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میرے مولا کو جس نے جہاں جتنا مانا یہ اس کا نصیب ہے۔ اسی کوئی قبضہ نہیں کرایا بھئی، مولا علی علیہ السلام صرف 60 دن تا 60 علاوہ اور کوئی نہیں من سکتا، جس جتنا منیا اس اتنے نصیب ہو۔ امام شافعی اتنے معتبر نام ہے۔ لو ان المرتضی یبدی محلہ لکان الخلق ترن سجد اللہ کفافی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انا اللہ ومات شافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ یہ شیعہ نہیں لکھ رہے۔ سرمد پہ آتے ہیں۔ میں امام شافعی کی بات کا ترجمہ ابھی نہیں کرتا، حالات نہیں ہیں۔ ریاض فریدی صاحب کہتے ہیں ایک وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ آگے چلیں۔ سرمد اگر معاملہ حشر با علیست، پہلے آپ کو فارسی سناتا ہوں پھر اس کا ترجمہ سناؤں گا، لیکن آپ نہ بھی سمجھیں تو صرف لطف لیجئے گا، فارسی آپ کے زبانوں کو کانوں کو بھائے گی۔ فارسی اور پرشین یہ 2 ہی تو زبانیں ہیں جو ادب کے حوالے سے پوری دنیا میں اس ٹائم سب سے زیادہ معتبر ہے۔ اردو اس لیے معتبر ہے، اس میں فارسی ملی، انگریزی اس لیے معتبر ہے، اس میں فرینچ ملی۔ یہ 2 زبانیں نہ ہو تو خدا کی قسم ادب 50% بھی نہیں رہتا۔ سرمد فرماتے ہیں سرمد اگر معاملہ حشر با علیست،
من ضامن کتابت توانی گناہ کن. ترجمہ صرف آپ کو اتنا سناتا ہوں. اہل سنت بھائیوں کے شاعر لکھتے ہیں سرمد تسلی رکھ، اگر قیامت کے دن تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اہل سنت لکھ رہے ہیں، شیعہ نہیں لکھ رہا. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ اعتراض مجھ پہ مت کیجئے گا. سرمد فرما رہے ہیں، سرمد اگر معاملہ حشر با علی، اگر یہ حساب کتاب علی کے ہاتھ، من ضامن ان کتاب توانی گناہ کن، مجھے کہا ہے کس چیز کا ڈر رہو بھائی، حساب کتاب کا خوف ہی. واقعہ پورا سنیے. سرمد کہتے ہیں میں نے شعر کہہ دیا، شام کا وقت تھا. جب شاعر نیا نیا شعر کہتا ہے نا، ویسے بھی الفاظ لغوی مانوی اولاد ہوتے ہیں، بچوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور نیا نیا شعر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے زیادہ پیارا ہوتا ہے دنیا جہان سے. انسان اکیلے میں کھڑا ہو کے دہرا رہا ہوتا ہے، بندوں کو پکڑ پکڑ کے اہل لوگوں کو سنا، یار شعر کیا ہے ذرا سنتے سے. سرمد کہتا ہے شعر سنایا کسی کو نہیں. شام کا وقت تھا، کہنے کے بعد میں سو گیا، رات ہو گئی. میں نے خواب میں دیکھا مولا علی کی کچہری لگی ہوئی ہے اور سرکار مسند پہ تشریف فرما. سرمد کہتا ہے اب قطار ہی قطار تھی، بڑے بڑے شعراء تھے اور وہاں پر مولا کو اپنے اپنی مرضی کا شعر سنا رہے تھے. سرمد کہتا ہے میرا وقت آ گیا اور میں نے سامعین گرامی ممبر سے بات وہ ذاکری ہو رہی ہے شیعہ میں سے بھی مخصوص شیعہ کے لیے. ممبر حسین سے اجتماعی بات نہیں کی جا رہی جسے ہر مذہب کا بندہ قبول کرے. اگر آپ اجتماعی بات نہیں کریں گے تو باہر سے آنے والوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے کن ہستیوں کو ماننا ہے. ممبر سے کرنے والی بات کا پیرایا اتنا بڑا ہو کہ اگر وہ غیر مذہب کے سامنے بھی جائے تو کم از کم وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار شیعہ دے پیر کوئی وکھرے پیر. 2023 ہے، ناراض نہ ہوئیے گا معذرت کے ساتھ. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیمرہ صرف سات بانی کی تصویر ہے، یہ کیمرے والے ذاکروں کا آنا جانا، اب تو خیر ذاکر کی مجلس چھوڑ کے اس کا گاڑی سے اترنا اور گاڑی میں جانا بتایا ہے. خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. اگر ہم یہاں پر آ رہے ہیں نا، کیوں آ رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. ان کیمروں کے پیچھے پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہمارا کام ہے. مولا کا واسطہ بات اتنی بڑی ہو جسے ہر کوئی قبول کرے. اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ضروری ہے تو مجھے خود بتائیے علی کے لال نے کربلا میں ہر کو سینے سے کیوں لگایا؟ بات میں برادران کے گھر سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنا نظریہ ان کے سامنے رکھا جائے کہ ہم نے کیسوں کو مانا ہے. سرمد کہ علی بھائی مصرا میرے قد سے بڑا ہے یار. میں قطار میں لگ گیا، میری باری آ گئی اور میں مولا علی کے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے کانپتے کانپتے ہاتھ باندھ کے کہا مولا شام کو شعر کا ہے، سنایا کسی کو نہیں ہے، سب سے پہلے آپ کو سنا. سرکار ذرا بتائیے کیسا کہا ہے؟ سرکار نے کہا بسم اللہ. اب میں نے ڈرتے ڈرتے کہا سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من ضامن کتابہ توانی گناہ کن. سرمد کہتے ہیں شعر سن کے علی نے کہا سرمد شعر کا مصرع اولا تو بہت اچھا ہے، مصرع ثانی میں ذرا سی ترمیم کی گنجائش ہے، ترمیم کر لے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اب میں نے کہا مولا آپ سے اچھا کلام کون کرے. سامعین گرامی میری ایک پوری مجلس ہے، میں اس دن ممدی پور اس بات پہ علی بھائی پڑھ کے گیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام صرف اچھے لڑتے نہیں تھے، علی بولتے بھی اچھا تھے، علی لکھتے بھی اچھا تھے، علی کریم بھی اچھے تھے، علی جج بھی اچھے تھے، علی ٹیچر بھی اچھے تھے، علی وکیل بھی اچھے تھے، علی جنگجو بھی اچھے تھے، علی عالم بھی اچھے تھے، علی خطیب بھی اچھے تھے. میں رات کر دوں گا یہ بات کم نہیں ہوگی، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے. علی کی تلوار تو اچھی چلتی، تم لوگوں نے ذاکرین سے سن لی. کاش نہج بلاغہ کھول کے علی کے خطبات کے بعد علی کے مکتوبات دیکھتے کہ علی قلمکار کتنے اچھے تھے، علی استاد کتنے اچھے تھے، علی صاحب قلم کتنے اچھے تھے، علی خطیب کتنے اچھے تھے، جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے سوال کرو سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، اس لیے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانہ دیتی ہے. کل بلوی صاحب تشریف لے آئے، میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر، انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے میرے مولا کی بارگاہ میں ذکر کریں گے. میرے بعد میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، 1 منٹ میری بات مکمل ہونے دیجیے.
علی علیہ السلام سے اچھا خطیب کون؟ سرمد شعر میں ترمیم کر، مولا آپ فرمائیے۔ سرکار فرماتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں۔ اب علی علیہ السلام نے سرمد کے شعر پہ گرا کہیں یا اس کی اصلاح کہیں، جو بھی، دوسرا مصرع علی علیہ السلام نے خود باندھا۔ اب جو آپ کو عسکری شعر سنائے گا اس میں ایک مصرع سرمد کا ہے، دوسرا مولا علی کا ہے۔ اس شعر کو مکمل میرے مولا علی نے خود کیا ہے۔ سرمد پہلے شعر کیا تھا؟ مولا پہلے شعر یہ تھا، سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من ضامن ان کتابہ توانی گناہ کن۔ سرمد اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں سرمد شعر میں نے تبدیل کر دیا، بے سے ایسے لے کے جا اور دنیا میں پھیلا دے۔ سرکار شعر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سن، سرمد شعر یہ ہے، سرمد اگر معاملہ حشر با علیست شرمز رخ علی کن و کم تر گناہ کن۔ سرمد شعر کو یوں کر دے، سرمد اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ سرمد اگر تو نے علی کے سامنے پیش ہونا ہے پھر گناہ کرنے ہی چھوڑ دے، سرمد پھر گناہ ترک کر دے۔ میری مخدوم آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، میرا اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ ایام حسین آ گئے، علی کی بیٹیاں اس وقت سفر میں ہیں۔ میر انیس نے کہا تھا جب کربلا میں داخلہ شاہدین ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا۔ ایک آنسو آ جائے، بہتر پڑھنے والے ذاکر میرے بعد تشریف لے آئے، انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سلام کریں گے۔ میر انیس کا ہی مرثیے کا، مولا عباس علیہ السلام کے حال کا مرثیہ ہے، اس کا ہی ایک بندہ جب اجازت لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس مولا عباس آئے نا کہ مولا مجھے جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے، حسین فرماتے ہیں عباس، اب انیس فرما رہے ہیں عباس، حر شہید ہوا اس کا لاشا میں اٹھا کے لایا، حر کا بیٹا شہید ہوا اس کا لاشا اٹھا کے میں لایا، عباس بڑے بڑے شہید ہوئے ان کے لاشیں میں لے کے آیا۔ عباس تم مجھ سے مانگ رہے ہو جنگ لڑنے کی اجازت، انیس فرماتے ہیں حسین نے عباس کو گلے سے لگا کے فرمایا غازی ایک سوال کا جواب تو دے، شبیر جو مقتل میں تیرا درد سہے گا پھر لاش اٹھانے کو میری کون رہے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے محترم، غازی پھر میری لاش کون اٹھائے گا، غازی پھر مجھے کون۔ سامعین گرامی قبلہ جاڑا صاحب فرمایا کرتے تھے ہر شہید کی شہادت کا ایک بڑا اثر ہوا ہے کربلا میں، واحد ہیں میں نے ایک اثر سنانا ہے اور کوشش کروں گا ایک زبان حال کا جملہ اپنے بھائی کے حوالے میں۔ عباس واحد شہید ہیں جن کے زین سے اترنے کے 4 بڑے اثرات ہوئے ہیں۔ موچی دروازہ لاہور پڑھ رہے تھے، بیچ مجمع سے کسی عزادار نے ایسے ہی اٹھ کے سوال کر دیا، حضور بتائیے عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا پہلا اثر بڑا کیا ہوا اور کس پہ ہوا؟ جاڑا صاحب فرماتے تھے عباس علمدار کے زین چھوڑنے کا پہلا بڑا اثر بنی ہاشم کے ان پیاسے بچوں پہ ہوا جن کے ہاتھ سے پانی کے خشک جام زمین پہ گر گئے۔ ایک آنسو۔ سرکار بتائیے دوسرا بڑا اثر، علی والا تماشائی نہیں ہوتا، علی والا دشمن کے دکھ میں بھی برابر کا شریک ہوتا ہے، علی والوں کے دل نازک ہوتے ہیں، کسی دشمن کے ساتھ بھی اسے تکلیف میں ہو تو اس کا درد بانٹنے کو جی چاہتا ہے۔ اب جملہ یہی تو امام حسین کا غم تھا، عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ دکھ ہی تو یہ تھا میرے مولا، ارے کوئی یہ بھی تو پوچھتا کہ حسین یہ حالت۔
دوسرا بڑا میں سامنے میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں امام حسین توڑے پردے سلامت رکھن میری بہنا، اللہ اس قوم کی ہر بیٹی کو شرم و حیا کی دولت سے مزید نوازے، بی بی سیدہ کے نقش قدم پہ چلنا نصیب ہو۔ ایک اثر ان میں میری بہنوں کے حصے کا آئے گا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، ورنہ قیامت بند ہے۔ جاڑا صاحب بتائیے دوسرا بڑا اثر کس پہ ہوا؟ جاڑا صاحب فرماتے تھے پہلا اثر، عجیب فکر ہے تاریخ کا، پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ ہوا۔ سرکار فرماتے تھے دوسرا اثر فوج شام پہ ہوا، جب انہیں پتہ چلا نا کہ اب عباس نے زین چھوڑی ہے، خدا کی قسم 9 لاکھ نے تلواریں پھینک کے ناچنا شروع کر دیا، اور ناچ ناچ کے کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول۔ اب ایک بہن سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جاڑا صاحب بتائیے تیسرا اثر، بڑی جلدی فرماتے ہیں عباس کے زین چھوڑنے کا تیسرا اثر اس بہن پہ ہوا جس نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے سر سے چادر اتار کے کہا اب میں تمہارے برقعوں کی ضامن نہیں۔ سرکار بتائیے چوتھا بڑا اثر، میں کیا کروں خدا کی قسم، مجھے گزرنا پڑ رہا ہے، میں کیمرے کے سامنے سپیکر میں منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں میری مجبوری ہے، میں جہاں مصائب لے کے جاتا ہوں سامنے میر انیس آ جاتے ہیں، میں جہاں مصائب لے کے جاتا ہوں مرزا دبیر آ جاتے ہیں، میں نے پڑھا ہی نہیں اتنا ہے، اور خدا کی قسم انہوں نے کوئی تلمی چھوڑی ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے کربلا کے دکھ بیان ایسے کر دیا، آپ جہاں چلے جائیں آپ کو انیس کی کوئی نہ کوئی قیامت ٹوٹی ہوئی نظر آ جائے گی۔ چوتھا اثر علی عباس عسکری رات تک بھی پڑھتا رہے تو میرے محترم نہیں بتا سکتا، میر انیس کا ایک مصرع اس میں قیامت بند کر رہا ہوں، کس پہ ہوا یہ بھی نہیں بتاتا، ایک مصرع ہے، اساتید کہتے تھے اس ایک مصرع میں پورا مرثیہ دیوان مصائب بند ہے۔ پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ، دوسرا اثر فوج شام پہ، تیسرا اثر علی کی بیٹی پہ۔ انیس فرما گئے تھے غازی کے زین چھوڑنے کا چوتھا بڑا اثر دنیا کو اس وقت پتہ چلا جب اذان عصر سے چند لمحات قبل ایک زخمی ضعیف 9 لاکھ کے ظلم سہ کے سجدے میں سر رکھنے سے پہلے نہر کی جانب دیکھ کے رو کے کہہ رہا تھا غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ ارے کوئی تو ہو جو مشکل بات پہ ہائے کر سکے یار۔ غازی اب تیرا حسین اکیلا رہ گیا، غازی یہ 9 لاکھ حسین کو بے خوف ہو کے مار رہے ہیں، غازی یہ مجھے کہہ رہے ہیں تیرا عباس چلا گیا۔ آخری جملہ ہے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کوئی بھی دعا کوئی بھی حسرت جو قبول نہیں ہو رہی پھیلاؤ جھولیاں اپنی، میں جناب باب الحوائج ہیں مانگو ان سے، پھیلاؤ ذرا جھولیاں، مانگو اپنی حسرتیں جناب عباس سے۔ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب فرما گئے تھے میں نے مولا علی علیہ السلام کے، میں مر جاتا خدا کی قسم میں یہ جملہ نہ پڑھتا، میں نے مولا علی علیہ السلام کے حرم پہ آیت اللہ خوئی سے سوال کیا تھا سرکار عباس علمدار سے حسرتیں طلب کرنے کا حکم کیوں زیادہ دیا گیا ہے؟ فرماتے ہیں مولا علی کے حرم کے صحن میں کھڑے ہو کے مرجع اعظم نے مجھے رو کے کہا تھا نسیم عباس علمدار سے حسرتیں طلب کرنے کا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ 2 حسرتیں تھیں عباس علمدار کی، ایک جنگ کرنے کی اجازت ملے، ایک 4 سال کی بطول تک پانی پہنچے، نہ عباس علمدار کو اجازت ملی نہ 4 سال کی بطول تک پانی پہنچا۔ آدھے منٹ کے بعد عسکری ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہے، اجازت نہیں ملی جنگ کرنے کی۔ خدا کی قسم مظلوم کربلا امام علی مقام علیہ السلام نے صرف اتنا کہا عباس جاؤ اور جا کر مشک پانی سے بھر دو، پانی لانے کا نہیں کہا گیا، اگر لانے کا حکم دیا جاتا تو پھر قیامت آ کے رہتی، پانی آ کے رہتا۔ پڑھا جاتا ہے ممبروں سے عباس پانی لانا ہے، جنگ نہیں لڑنی، خدا کی قسم پانی لانے کا بھی نہیں، صرف اتنا کہا گیا عباس مشک پانی سے بھر دے۔ میرے مولا عباس نہر علقمہ یہ دریائے فرات کے کنارے پہ بیٹھے، میرے مولا نے مشک بھری، میرے مولا واپس پلٹ رہے تھے، میرے مولا کا ایک بازو قلم ہوا، فرمایا اکبر کا صدقہ، دوسرا بازو قلم ہوا، فرمایا اصغر کا صدقہ۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ بازو قلم ہوا تو علم گرتا گرتا اس ہاتھ میں پکڑا۔ اب ہر وہ بندہ سر اٹھائے جو اپنے گھر کا مان ہے، ہر وہ بہن اس جملے کو ویسے سمجھے جیسے بھائیوں پہ مان ہے،
قبلہ مقدمین پڑھتے تھے جب یہ بازو قلم ہوا اور گرتا بڑے بڑے دردہ نال اور گرتا گرتا علم اس ہاتھ میں تھاما نا تو خیام گاہ کے باہر ڈرتے ڈرتے ایک 4 سال کی بطول نے حبش کی ملکہ سے کہا دادی فضاؤ غور نال ویکھ علم جھکیا ہا جھڑیا نہیں جھکیا ہا پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے دادی علم اسے جھڑن نہیں دیتا کہ بلا تاریخ کہتی ہے یہ بازو قلم ہوا فرمایا اکبر کا صدقہ یہ قلم ہوا فرمایا اصغر کا صدقہ اب تاریخ کہتی ہے دانتوں میں مشک دبا لی اور اپنے گھوڑے کو حکم دیا مجھے خیام گاہ کی جانب لے چل کہ بلا میرے مولا عباس وہاں آ رہے تھے اور چاروں طرف سے فوج نے حملہ کر دیا پھر کہہ رہا ہوں وہ بندہ سر اٹھائے جسے لگتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا مان ہے میرے مولا عباس فوجوں میں گھرے نسیم صاحب کے بلا پڑھتے فرمایا کرتے تھے کہ یہاں خیام گاہ کے دروازے پہ 4 سال کی بطول نے حبش کی ملکہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا دادی فضا بنی ہاشم کے پیاسے بچے منتظر ہیں اور اب مجھے میرا ماشکی دکھائی نہیں دے رہا بچے انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ مجھے میرا ماشکی ملا دو کہ بلا تاریخ کہتی ہے حبش کی ملکہ نے 4 سال کی بطول کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا یہاں 4 سال کی سکینہ بلند ہوئی وہاں فوجوں کے نرغے میں سے عباس علمدار نے رکابوں پہ زور دے کے خود کو گھوڑے کی زین پہ کھڑا کیا مقدمین پڑھتے تھے وہاں سے سکینہ بلند ہوئی یہاں سے غازی بلند ہوئے دور سے بھتیجی نے چچا کو دیکھا دور سے چچا نے بھتیجی کو دیکھا رونا نہ آئے تو سر نیچے کرنا میں ممبر چھوڑ رہا ہوں دور سے بھتیجی نے چچا کو دیکھا دور سے چچا نے بھتیجی کو دیکھا رکھیے میرے سر پہ قرآن یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی اس کے بعد سکینہ اور عباس کی ملاقات نہیں ہوئی بڑے حوصلے سے جملہ سمجھنا کہ بلا اس کے بعد چچا اور بھتیجی کی ملاقات اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس کے بعد ماشکی نہر پہ سو گیا خشک ہونٹ لے کر سکینہ شام چلی گئی کہ بلا وہ نہر سے نہ آیا وہ شام سے علی کی دکھی بیٹیاں آپ کے گریہ